شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ صرف الفاظ نہیں لگتے بلکہ ایک آئینہ محسوس ہوتے ہیں جو ہماری روح کی گہرائیوں تک کو دکھا دیتا ہے۔ تو آج چلیں ان کی حکمت کے سمندر میں گھوتا لگاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیوں پرانی یہ دانش آج بھی ہمارے باطنی سکون کے لیے کتنی ضروری ہے۔ کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دشمن ہے؟ یہ سوال شاہ لطیف کی شاعری کا بالکل مرکز ہے، اور شاید ایک ایسا احساس بھی ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرے ہیں۔ تو دیکھیں بھٹائی اپنی بات شروع کہاں سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود سری اور بے اعتدالیوں کے شکار یہ نحیف و نزار انسان ہو گیا ہے۔ یعنی وہ انسان کی حالت کی جو تشخیص کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہماری کمزوری اور بے بسی کہیں باہر سے نہیں آئی، نہیں، یہ ہماری اپنی سرکشی، ہماری اپنی بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اور یہ ساری گہری باتیں ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ ہے پیام لطیف۔ یہ وہ کتاب ہے جو شاہ صاحب کے کلام کے موتیوں کو ہمارے لیے ایک لڑی میں پروتی ہے۔ یہی وہ ماخذ ہے جو ہمیں ان کی حکمت کی گہرائی تک لے جائے گا۔ چلیں تو پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے مرض کی تشخیص، مطلب یہ سمجھنا کہ ایک روح آخر بھٹکتی کیوں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ شاہ لطیف اس روحانی بیماری کی وجہ کیا بتاتے ہیں۔ ان کی شاعری ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری تمام تکلیفوں کی جڑ اصل میں توازن کا نہ ہونا ہے۔ یہ عدم توازن جسمانی ہو، روحانی ہو یا معاشرتی، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور اس کمزوری کے عالم میں انسان ایک سہارے کی، ایک مسیحا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اور یہیں پر چارہ گر کا تصور سامنے آتا ہے۔ چارہ گر یعنی علاج کرنے والا، وہ ہستی جو کسی کو اس کی مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک چارہ گر کا مل جانا کافی ہے؟ لیکن یہاں شاہ لطیف ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف کسی چارہ گر یا طبیب کا مل جانا ہی سب کچھ نہیں، علاج کی اپنی حدیں ہوتی ہیں، اور صرف دوا سے شفا نہیں مل جاتی۔ شاہ صاحب کا یہ شعر اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھاتا ہے۔ بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ پیغام بالکل صاف ہے کہ اگر مریض خود ہی ٹھیک نہ ہونا چاہے تو بھئی علاج کرنے والا بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دو طاقتور تصورات آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے دوا جو باہر سے ملنے والی مدد اور رہنمائی کی علامت ہے، اور دوسری طرف ہے پرہیز۔ پرہیز کا مطلب ہے خود پر قابو پانا، اپنی غلطیوں سے منہ موڑنا۔ شاہ صاحب کا پیغام بالکل واضح ہے، پرہیز کے بغیر دوا بے اثر ہے، اصل تبدیلی تو اندر سے آنی ہے۔ تو اگر دوا کافی نہیں ہے تو پھر اصل راستہ کیا ہے؟ شاہ لطیف کے نزدیک جواب صرف علاج کروانے میں نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک فعال حل تلاش کرنے میں ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ دانش مندوں کی صحبت اور رہنمائی۔ اب بھٹائی ایک نیا لفظ متعارف کراتے ہیں، چارہ ساز، اور یہ چارہ گر سے بہت مختلف ہے۔ دیکھیں، چارہ گر تو صرف علاج کرتا ہے، لیکن چارہ ساز وہ حل فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی یا اخلاقی رہنما ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو تبدیلی کا یہ راستہ کیسا ہے؟ شاہ لطیف اس کے 4 قدم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا۔ دوسرا قدم دانش مند رہنماؤں یعنی چارہ سازوں کی صحبت تلاش کرنا۔ تیسرا قدم ان کی نصیحت کو دل سے قبول کرنا۔ اور آخری قدم اپنے عمل کو بدل کر حقیقی سکون پا لینا۔ اور اب یہ سفر اپنے بلند ترین روحانی مقام کی طرف بڑھتا ہے، ایک ایسی منزل جہاں شفا کسی دنیاوی ذریعے سے نہیں بلکہ براہ راست ایک الہی سرچشمے سے آتی ہے۔ یہ شعر اس تصور کی کیا خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ نہیں حاجت مسیحا کہ جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے، یہ اس روحانی مقام کی بات ہو رہی ہے جہاں تمام دنیاوی علاج اور معالج بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ محبوب کی نظر، یہ بہت ہی خوبصورت صوفیانہ اصطلاح ہے۔ یہاں محبوب سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور اس کی نظر کا مطلب ہے خدا کی رحمت، اس کی توجہ اور اس کی محبت کا کسی پر ہو جانا۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ حتمی شفا کوشش سے حاصل نہیں کی جاتی بلکہ یہ عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایک الہی انعام ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ جب وہ نازل ہوتی ہے تو کسی اور چارہ گر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ شفا کے سفر کا عروج ہے۔ تو یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ سیدھا اس حتمی منزل کی طرف، یعنی اس ایک ذات کی پہچان جو ہر وجود اور ہر شفا کا سرچشمہ ہے۔ شاہ صاحب اس ذات کی صفات کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ قائم ہے، قدیم ہے، وہ کائنات کا رازق ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہ علیم ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا۔
یہ صفات اس کی عظمت اور لامحدودیت کا احساس دلاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ سارا سفر ہمیں روحانی کامیابی کی ایک کامل مثال تک لے آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسان بلند ترین مقام تک آخر پہنچتا کیسے ہے۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو دوسروں پر فضیلت کیوں عطا ہوئی۔ فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا اور قادر حقیقی کو مانا۔ تو اس پورے روحانی سفر کا نچوڑ کیا نکلا؟ بلند ترین مقام اس ایک ذات واحد کو جاننے اور پہچاننے سے ہی ملتا ہے۔ یہ خود شناسی اور خدا شناسی کا سنگم ہے۔ تو شاہ لطیف کی شاعری نے ہمیں بے اعتدالی سے سکون تک کا ایک مکمل نقشہ تو دے دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس راستے پر ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا۔